الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، عزیزم محترم مولانا نور احمد سیال سعیدی آج کی اس محفل کے روح و رواں بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، صدر نشین بھی ہیں، اور مجھے ان کے چہرے میں ان کے والد محترم و مکرم جناب فیض احمد سیال صاحب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. ان کی آستانے سے وابستگی، ان کا خلوص اور ان کی بے غرض محبت وہ یقیناً ایسی ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور میں نے جب میدان میں قدم رکھا اور کچھ خطاب کی طرف مائل ہوا تو رحیم یار خان شہر اور آس پاس کے علاقوں میں محترم مولانا فیض احمد سیال صاحب عموماً ہم سفر بھی ہوتے تھے، ہم نشین بھی ہوتے تھے. حضرات مکرم، میں اس محفل میلاد کے عنوان سے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب کائنات نے بتایا کہ بے شک رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، لیکن تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کو میں نے اپنے محبوب کے پیکر میں ڈھال دیا ہے، اپنے محبوب کی صورت میں مجسم کر دیا ہے. میرے آقا کریم مجسم رحمت ہیں. اچھا، رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ جب ہم رحمت مانگتے ہیں رب سے، ظاہر ہے ہر ایک کو اللہ کی رحمت درکار ہے، جب ہم رحمت مانگتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں مراد کیا ہوتی ہے؟ رحمت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جاؤ بھی بازار سے 2 کلو رحمت پکڑ لاؤ. جب ہم رحمت مانگتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، وہ جانے، ان کا اللہ جانے. میں تو ایک عام آدمی، ایک عام گناہگار شخص، اپنے جیسے ایک فرد کی بات کرتا ہوں کہ ہم جب اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، یہی چیزیں ہوتی ہیں. حضرات مکرم، جتنی چیزوں کا ذکر کیا میں نے، ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. گویا ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا کی حد تک محدود کر دیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا اور اس دنیا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی تقابل، موازنہ ہی نہیں ہے. یہاں ہمیں کتنا رہنا ہے، وہاں کتنا رہنا ہے. بھئی یہاں پہ ہمیں 70 80 90 100 سال، کوئی بہت تیر مارا، کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے چلے تو چلے 150 سال، اس سے آگے کی تو کوئی امید نہیں. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ اگر ہمیں ہمیشہ کا مفہوم آتا ہو
تو ہمیشہ کے مقابلے میں 100-150 سال کیا کروڑوں برس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں سوچا، اور جہاں بس یہ گنتی کے چند سال رہنے ہیں اس کے لیے ہم نے ساری زندگی لگا دی. اسی کے لیے تگ و دو ہے، کوشش و کاوش ہے، محنت مشقت ہے. بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ اس دنیا کو سنوارنے وہ پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے، وہ نماز کے ساتھ پڑھنے کا ہے، کیا کریں. اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی یہ تو الہامی درود ہے. بے رب کائنات نے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی گھڑا ہوا درود تو نہیں ہے، یہ الہامی درود ہے. اور درود کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں. جو ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. ماشاءاللہ آپ سب یہ درود پڑھتے ہیں. آپ نے کبھی یہ غور کرنے کی زحمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دلوائی؟ ورنہ کم از کم میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے کتنے نبی ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. سب سے پہلے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام آیا ہوگا ذہن میں. نبوت بھی ہے، اور وہ کیا عظیم و شان سلطنت ہے، کیا کر و فر ہے، تمطراق ہے، آن بان شان و شوکت ہے. جب ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کہا گیا کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج. تو میرے ذہن میں خلش پیدا ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی، حالانکہ وہ نبی بھی ہیں، جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، آپ کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی کا اقتدار بھی ہے اور نبوت بھی ہے. تو اللہ نے کسی ایسے نبی کی مثال کیوں نہیں دلوائی؟ یہ کیوں حکم نہیں ہوا کما صلیت علی سلیمان، کما صلیت علی داؤد، کما صلیت علی یوسف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوائی، کوئی وجہ ہوگی نا یارو. اس وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اگر یہ بات اس طرح سے نہ لی جائے. میں ایک مادر علمی میں بیٹھا ہوں اور علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور میں یہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی پہیلیاں بوجھنے کے لیے نہیں آیا ہوا، ورنہ خامخواہ کے اعتراض ہوتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے نبوت رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند نبی ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق کے جو فرزند ہے حضرت یعقوب، ان کا لقب اسرائیل ہے. یعنی جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت یعقوب کی آل میں سے ہیں، اور حضرت یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے. تو اب ذرا غور کیجئے حضرت ابراہیم کی آل میں کتنے نبی آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور میرے آقا کریم کی آل میں تو ایک نبی بھی نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا سرے سے. اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور سارے مسلمان قیامت تک یہ دعا مانگتے رہیں گے، مولا جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج. جبکہ آقا کریم کی آل میں تو ایک نبی بھی نہیں ہے. تو گویا ہم ایک محال چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم پہ. اور محال کی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ علماء سے پوچھ لیجیے. تو اگر بات کو وہ ٹویسٹ نہ دیا جائے جس کی طرح میں جا رہا ہوں، تو اس درود شریف کا مفہوم سمجھنا اور پھر اس کو جائز قرار دینا بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے. معاف کیجئے، میں یہ آپ کے لیے کوئی فکری سوال چھوڑ کے نہیں جا رہا،
بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ درود ابراہیمی میں یہ جو ذکر ہوا ہے اس لیے کہ ہمیں رحمت کا مفہوم ہمارے لیے متعین ہو جائے. دیکھیے تمام انبیاء آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آزمائشوں سے گزرے اور سرخ رو ہوئے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس طرح ان آزمائشوں سے سرخ رو ہوئے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. جب نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا، اور وہ اس میں معاذ اللہ آپ کو جھونکنا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو ارشاد فرمائیں، کیا جان بچائی جائے، کیا آگ بجھائی جائے؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. بھائی دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کو بھیجا تھا نا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، جبریل کو بھیجا تھا نا. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کی ڈیوٹی لگائی ہوگی، تو فوراً فرما دیتے بھائی جبریل بڑا اچھا ہوا، بڑا بر وقت آ گئے، یہ نمرود تو خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو. لیکن نہیں، انہوں نے جبریل کو ایک بات جتائی ہے، بتائی ہے. فرمایا کہ جبریل اگر تو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے نا، احکام لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، تو یہ خیال مت کرنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے، کہ اگر تو یہ احکام نہیں پہنچائے گا، اللہ کا پیغام ہم تک منتقل نہیں ہوگا، تو ہم اللہ کے بندوں کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ ہماری تو نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، کار نبوت انجام ہی نہیں دے سکیں گے. اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا تو میں کون تھا انکار کرنے والا؟ میں جانتا ہوں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، تو اپنی مرضی سے آیا ہے. جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ. تو جب تجھے رب نے نہیں بھیجا تو اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. اور یہی بات بعد میں حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے انداز سے کہی، جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاواں. اچھا، یہ اللہ والوں کی بھی خوب بات ہوتی ہے، اتنے مشکل اعتراضات کے جواب اتنی آسانی سے دے جاتے ہیں کہ عقل ششدر ہو جاتی ہے. دیکھیے میں کوئی نفرتیں پھیلانے نہیں آیا، میں یہاں پر خدا نہ خواستہ آپ کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے نہیں آیا، بلکہ میں تو اتنے عرصے کے بعد نور احمد سیال صاحب سے مل کر ماشاءاللہ وہ جو بھی جدائی کے اگر کوئی زخم تھے تو ان پہ مرہم رکھنے آیا ہوں. لیکن ایک حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جو نہیں مانتے بعض اوقات ماننے والوں کی کس طرح ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ کہاں گئے تھے پچھلے دنوں؟ جی میں گیا تھا، ذرا بیمار تھا، اپنے مرشد کی خدمت میں گیا تھا دعا کرانے، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے. اچھا، تو آپ کے خیال میں آپ کے مرشد کی دعا سے آپ کو صحت مل سکتی ہے؟ تو وہ خود بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال میں داخل ہو گئے تھے، جا کے ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے. تو اگر ان کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے تو اپنے لیے اللہ سے صحت کیوں نہیں مانگ لی؟ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا ہے. اسی طرح کسی سے پوچھا جی ہاں کہاں گئے تھے آپ؟ جی بڑی آپ جانتے ہیں کہ آج کل غربت ہے، مہنگائی ہے، میں نے نیا کام شروع کیا ہے. میں نے کہا کہ بڑی مشکل ہوگی، میں مرشد کی خدمت میں گیا تھا، ذرا دعا کریں اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی دے، مجھے رزق میں وسعت دے. اچھا، تو آپ کے خیال میں آپ کے مرشد کی دعا سے آپ کے رزق میں وسعت ہو سکتی ہے؟ اپنے لیے اللہ سے یہ سب کچھ کیوں نہیں لے لیتے؟
کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا حضرت بابا بلے شاہ نے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جدو ماہی میرے دکھتے راضی، ہاں، میں سکھنو چولہے پاما. کیا بات ہے. یارو وہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے لو لگانے والے ہیں، پینگے بڑھانے والے ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں. محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. کیا بات ہے. جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں نا، پھر ان کو صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی، کیا بات، بے شک. دولت اور غربت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو بس اس کی رضا کی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اگر وہ مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے، مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ کیا بات. وہ اگر مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے دولت کا کیا کرنا ہے؟ وہ اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے، مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ کیا بات. اور وہ اگر مجھے جھونپڑے میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے شاہی محلات کا کیا کرنا ہے؟ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاواں. تو حضرات مکرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت جبریل کو یہی جواب دیا کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو گئے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ اولاد نہ ہو تو گویا رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کی مرضی اس نے نہیں دی، لیکن کوئی شکوہ نہیں، ہونٹوں پہ کوئی گلہ نہیں. رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کی کہ مولا، میں نے تو تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں بلانا تھا، وہ شرک کرنے والوں کو یہاں لا کے جھکانا تھا، تو کیا وہ مجھے تانے نہیں دیں گے کہ جس نے آپ کو اولاد نہیں دی اس سے ہم کیا توقع رکھیں؟ کوئی اگر مگر، کوئی چوں چرا، کوئی سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں. پھر جب رب کائنات اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرماتا ہے تو بڑھاپے کی اولاد جتنی پیاری ہوتی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو وہ اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہو، اس صحرا میں، اس ریگزار میں، جہاں نہ کھانے کو دانا نہ پینے کو قطرہ. اور صرف دانے اور قطرے کی بات نہیں، بھئی مکہ شہر تو ابھی آباد نہیں ہوا نا. جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا تب آباد ہوگا. تو ابھی وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ سورج کی چھاؤں میں صحرا میں رہنا، یہ سانسوں کی ڈور کیسے جڑی رہے گی؟ یہ زندگی کا رشتہ کیسے برقرار رہے گا؟ کوئی اگر مگر، کوئی سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ہے جو ذرا موضوع سے تو ہٹی ہوئی ہے، لیکن دیر از فوڈ فار تھاٹ، ذرا سوچنے کے لیے آپ خاصی خوراک موجود ہے. وہ چند جملے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے وہ اس کے آگے ذرا بند باندھنے کی کوشش کی، زم زم فرمایا. اسی اثناء میں قافلہ گزر رہا ہے. قافلے والوں نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں. وہ پہلے بھی وہاں سے گزرتے تھے لیکن وہاں پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ پرندے تو وہی ہوں گے نا جہاں زندگی کا سامان ہوگا، اور زندگی کا سامان تو پانی سے ہوتا ہے، اور پانی پہلے کبھی وہاں نہیں تھا، تو اس لیے کبھی پرندے بھی نہیں دیکھے. اب دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہاں کہیں پانی نکل آیا ہے. تو قافلے والے نکلے پانی کی تلاش میں. پتہ چلا کہ ایک یکا و تنہا عورت ایک نومولود بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے. اب ظاہر ہے قافلے کو پانی چاہیے. اب وہ سارا قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو حضرت حاجرہ سے باقاعدہ نیگوشیشنز، مذاکرات ہوتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چشمے کا پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. تو علماء جانتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی منگنی اور شادی کے معاملات بھی اسی گفتگو میں طے ہوئے تھے. جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اگر آج کے زمانے میں آپ کسی کوچ پر سوار جا رہے ہو، کسی صحرا سے گزر رہے ہوں اور پانی کی طلب بہرحال ہے، تو آپ ایک چشمے سے گزرے جہاں ایک عورت ایک بچے کے ساتھ بیٹھی ہے، آپ نے کوچ روکی اور اترے، تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اس عورت سے پوچھنے کی زحمت گوارا کرے گا کہ جی میں پانی استعمال کر سکتا ہوں؟ کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور بغیر پوچھے اس پانی پر ٹوٹ پڑیں گے. اور اگر اس عورت نے ذرا ریزسٹ کیا، ذرا کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی،
تو اس کا جو حشر کریں گے ہم وہ بھی ہمیں پتہ ہے. یارو زمانہ قبل از تاریخ میں ہزاروں سال پہلے ایک یکا و تنہا عورت ایک نومولود بچے کے ساتھ بیٹھی ہے, پورا قافلہ آیا ہے, لیکن مذاکرات کر کے معاملات طے کر کے پانی استعمال کیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے, معاف کیجیے بات کہیں اور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ ماں اور بچے کو بچا دیا, ان کو زندگی عطا فرما دی, اور بچہ جب اس قابل ہوا کہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے, جب چھوٹا ہوتا ہے نا صرف شفقت پدری کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن جب ہاتھ بٹانے لگے تو ضرورت کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے, کیا بات, گویا محبت دگنی ہو جاتی ہے. جب محبت دگنی ہو گئی تو اب حکم ہوا کہ اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو. کوئی اگر مگر نہیں, کوئی سوال جواب نہیں, وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. سبحان اللہ. تو یارو ہمیں درود ابراہیمی سے دراصل پیغام یہ ملا کہ اصل میں رحمت کیا ہے. اگر تم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ تو اصل میں یہ رحمت ہے. کیا بات, سبحان اللہ. ممکن ہے کچھ سوالات کل بلا رہے ہوں, کچھ شکوک و شبہات پہن ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں, وسوسوں کے سانپ ڈس رہے ہوں, لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر یہاں پر رحمت کے تعین کی بات نہیں کریں گے تو پھر وہ سوال آ جائے گا کہ نبوت کے حوالے سے ہماری دعا کی حیثیت کیا ہے. حضرات محترم, رحمت اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا نام ہے, اور اس کے لیے عقلی حوالے سے ایک بات اور کر دوں. دیکھیے ویسے تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے لیے کوئی مثال مت دینا, وہ اس لیے کہ تمہاری ہر مثال سے بالاتر, تمہارے تجربے اور مشاہدے میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ان سے ماورا. لیکن جب ہماری کج فہمی اور کم عقلی کی وجہ سے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال کی ضرورت پیدا ہوئی تو بتایا گیا کہ وہ جو رب ہے وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا, ماں سے. اب مجھے یہ بتائیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مثال بھی شاید اسی لیے دی گئی تھی. آپ بتائیے آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ ماں ہے وہ برا کیسے چاہ سکتی ہے؟ تو جب ماں برا نہیں چاہے گی تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے نا, اس سے خطا کا صدور بھی ممکن ہے. ممکن ہے کسی چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھتی ہو اچھی نہ ہو, کسی چیز کو برا سمجھتی ہو بری نہ ہو, اس سے تو خطا ہو سکتی ہے. لیکن جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس سے تو خطا کا صدور ممکن نہیں. غربت نے ناطقہ بند کر دیا ہے. دال روٹی کی بات جانے دیجیے, اب تو صرف روٹی کے لالے پڑ گئے. تو کیا یہی ہے ہمارے لیے رحمت؟ کیا یہی ہے ہمارے لیے بہتری؟ میں عرض کروں گا کہ اس کو ایک اور زاویے سے سمجھ لیجئے. حضرات مکرم, یہ اس بات کو کسی ہم کافروں کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہیں, تو ذرا ایک انداز سے بات سمجھ لیجئے اور پھر دعا کریں, اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں. ہمیں ہر چیز کا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے نا, دینا ہے. اگر مال دولت ملی تو اس کا حساب دینا ہے, زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے, کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا بھی حساب دینا ہے کہ اپنے عہدے کو, منصب کو, اقتدار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا. اولاد ملی اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے بچے کو رزق حلال پہ پالا تھا, کیا اس کو ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنایا تھا. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں اس مجمع سے 2 افراد کو زحمت دوں, ایک کو 1000 روپے دوں, دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں, پھر 4-6 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں اور دونوں کو بلاؤں, ہاں بھائی آپ بتائیے آپ کو 1000 روپے دیے تھے میں نے, کہاں خرچ کیا آپ نے؟ اور ذرا آپ بھی بتائیے آپ کو 10 لاکھ دیے تھے آپ نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 1000 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں, تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا. کیا خبر اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں, پریشان ہوں, رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں, لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ یہ میرا بندہ
یہ چند روزہ زندگی اس غربت میں گزار لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر اس کو مال زیادہ دے دیا نا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا بات، بے شک بے شک بے شک، اللہ اکبر، یارو یہ وہ بہتر جانتا ہے بے شک کہ کیا پتا ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے غربت بھی در حقیقت اس کی رحمت ہو، بے شک، ہم اس کی رحمت کو اپنے ترازو میں نہ تولیں۔ بہت اچھی، ورنہ رات محفل میلاد میں نے ایک بات کہی تھی، وہی دوہرا کے بات ختم کروں، آقا کریم مجسم رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، جو کی روٹی سوکھی روٹی پر گزارا فرماتے ہیں، اگر وہ روٹی بھی میسر نہیں آئی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ دیتے ہیں، پیوند لگے کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرماتے ہیں۔ یارو اپنے آپ سے پوچھو، یہ جو انداز حیات میرے آقا کریم کا ہے، اگر یہ ہمیں گزارنا پڑے تو ہم بہت خوش ہوں گے، اللہ سے بہت راضی ہوں گے۔ آقا کریم کا انداز حیات ہے، رحمت تو مانگتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ مجسم رحمت نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کو اس پیمانے سے مت ناپو جو یہاں پہ تم نے سجا رکھا ہے، بلکہ بات وہی ہے کہ اگر تم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو تو سب سے بڑھ کر رحمت یہ ہے، اگر ہم اس راہ پر چلیں تو ہمارے لیے یہ دنیا بھی ہے اور وہ دنیا بھی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، میں ایک بار پھر عزیزم نور احمد سیال صاحب کا شکر گزار، انہوں نے خوبصورت محفل سجائی، اتنے دوستوں کو بلایا، اہتمام کیا، اور اب مجھے بھی ذرا کچھ کہنے سننے کا موقع دیا۔ اور ویسے وہ داغ کا ایک شعر ہے، تمہیں اور کون ہے بھڑکانے والے، تمہیں اور کون ہے بھڑکانے والے، یہی آنے والے یہی جانے والے۔ تو یہ جو آنے جانے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنا رنگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے گا وہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔